زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کس طرح نکاح کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کے ہاں شادی کا طریقہ یہ ہوتا تھا، نکاح کا طریقہ یہ ہوتا تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اجازت قبول کرواتا ہے، سائن کرواتے، بس ان کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے جس عورت کا نکاح کا انعقاد کیا جاتا، اس عورت کو جو سب سے پہلی ماہواری آتی، جو سب سے پہلا خون اس عورت کو آتا، خون آنے کے بعد ہی عورت اپنے گھر کے اندر کم از کم 10 لوگوں کو بلا لیا کرتی تھی۔ وہ 10 لوگ آتے اور اس کے ساتھ راتیں گزار لیا کرتے تھے۔ جب یہ عورت حاملہ ہو جاتی، بچہ پیدا ہو جاتا، پھر انہی ہی 10 لوگوں کو یہ عورت بلا لیا کرتی تھی۔ مجال کیا ہے کوئی آنے سے انکار کرتے، یہ عورت بلا کے اپنے صحن کے اندر سب ان 10 کے 10 لوگوں کو بٹھا لیا کرتی تھی اور کہتی تھی یہ بچہ کس کا ہے، اب عورت کی مرضی۔ عورت آنکھیں بند کر لیا کرتی تھی، جس کے اوپر جا کے اس طرح ہاتھ رکھتی تھی، یہ بچہ اسی کا، یہ بچہ شمار کر لیا جاتا تھا، یہ بچہ اس عورت کے نسل سے شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر پہلا نکاح ایسا ہوتا تھا کہ یہ عورت 10 آدمی کو بلاتی، کسی ایک کے نام کا جو بچہ نکل جاتا اسی کے نام پر یہ بچہ شمار کیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر دوسری رسم یہ ہوا کرتی تھی کہ جس عورت کا نکاح کیا جاتا تھا یا جس مرد نے نکاح کرنا تھا، اس مرد اور عورت کا نکاح آپس کے اندر، جس طرح آج کل ہم لوگ کہہ دیتے اپنی زبان کے اندر کہ منگنی ہو جاتی ہے، ان کا نام بنام ہو جاتا ہے۔ نام بنام ماں بھی کر لیا کرتی تھی اور اس کی نانی بھی بچے کو بچی کے نام پر اور بچی کو بچے کے نام پہ کر دیا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ نام پہ ہو جاتے، جیسے ہی لڑکا بالغ ہوتا، جیسے ہی لڑکی بالغ ہوتی، اب اس لڑکے کے گھر کے اوپر جھنڈے لگا دیا کرتے تھے اور اس لڑکی کے گھر کے اوپر بھی جھنڈا لگا لیا کرتے تھے، اور ہر آنے والا یہ دیکھا کرتا تھا کہ یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ جب تھوڑا سا وقت گزرے گا اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہوگا اور اس لڑکی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ یہ نشانی ہوا کرتی تھی۔ آج کل جیسا ہوتا ہے دروازوں کے اوپر ہم لوگوں نے دیکھا بہت بڑے بڑے لوگ جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ جھنڈے بھی وہیں کی ایجاد ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا، وہ جھنڈوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ لیکن یہ جب جھنڈے لگ جایا کرتے تھے، اب یہاں پر پہلی صورت کے اندر تو 10 آدمی آیا کرتے تھے، یہاں ہر آدمی کے آنے کی گنجائش ہوتی تھی۔ جس مرضی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جس مرضی قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جب عورت کے گھر کے اوپر جھنڈا لہرانا شروع ہو گیا، اب لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس عورت کے بچہ جننے کا وقت قریب آئے گا، اب یہ عورت ان سب لوگوں کو بلائے گی۔ پہلے تو 10 لوگ تھے، اب یہاں 40 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے مرضی ہو جائیں۔ اب یہ سب کے سب لوگ آتے ہیں اور آ کر عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ فلاں آدمی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ یہ 2 موقع ایسے تھے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ نکاح کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد اب اس لڑکی کا اور اس لڑکے کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد اب ان کی ازواجی زندگی شروع ہو جائے کرتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جو اس زمانہ جاہلیت کے اندر جو تیسرا نکاح ہوتا تھا وہ بڑا عجیب نکاح ہوتا تھا۔ نکاح عجیب یہ ہوتا تھا کہ جس لڑکے کا نکاح جس لڑکی کے ساتھ ہونا تھا، اس لڑکی کو گدے کے اوپر یا گدے کے اوپر بٹھا دیا کرتے تھے اور دونوں کے پاؤں کو آپس کے اندر زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے، اور یہ نشانی ہوتی اس بات کی کہ اس لڑکی کا اور اس لڑکی کا نکاح آپس کے اندر منعقد ہو گیا۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب آتے ہیں، وہ خطبہ پڑھتے ہیں، لڑکے اور لڑکی سے ایجاب کروا دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نہیں ہوتا تھا، یا رسی باندھ دیا کرتے تھے پاؤں کے اندر یا زنجیر باندھ دیا کرتے تھے اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو، وہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر سردیوں کے اندر شادی لوگ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے لوگ جو ہے وہ جو شادی ہوتی تھی
یا جو ان کا نکاح وغیرہ ہوتا تھا یہ ہمیشہ گرمی میں کیا کرتے تھے. کم از کم 10 دن تک اس لڑکی اور اس لڑکے کے پاؤں کو آپس کے اندر باندھ کے ایک چٹیل میدان کے اندر پھینک دیا کرتے تھے. اب روزانہ صبح کو ایک دن لڑکے والے آ کے ان کے آگے روٹی پھینک کے چلے جاتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے. ہمارے گھر کے اندر کتا بیٹھا تھا، جس طرح کتے کے آگے روٹی پھینکتے رہے. یہ میں بات اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا آپ کو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. زمانہ جاہلیت کے نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. جس طرح کتے کے آگے روٹی پھینک دیا کرتے تھے، ایک دن لڑکی والے آتے، ایک دن لڑکے والے آتے. کم از کم 9 دن یا 11 دن یا 13 دن یا 15 دن، بس 15 دن تک یہ لڑکا اور یہ لڑکی اسی طرح پڑے رہتے. پھر اس کے بعد اس کے خاندان، فیملی، رشتہ داری، برادری ساری جمع ہو جاتی. ایک بہت بڑا میلہ سج جاتا. اس کے اندر اس لڑکی اور اس لڑکی کے ہاتھ واپس کے اندر یوں پکڑا دیا کرتے تھے اور کہتے